وقال اللہ تعالی یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اور کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی پیروی میں ہی ہماری دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہے۔ دوست وہ ہے جو مصیبت میں کام آئے۔ اردو میں اور انگریزی میں ایک محاورہ ہے، A friend in need is a friend indeed۔ دوست وہ ہے جو مصیبت میں کام آئے۔ آج کے خطبہ میں آپ کو ایک ایسے دوست سے ملانا چاہتا ہوں جو آپ کے ساتھ دوستی کا حق ادا کرتا ہے، جو آپ سے حقیقی اور اصلی وفا کرنے والا ہے۔ اس وفادار دوست کو ضرور پہچان کے اس سے دوستی کر لیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں تو آپ کو اس دوست سے دوستی کرنی ہوگی اور پکی دوستی کرنی ہوگی، اور وہ وفاداری کا حق ادا کر دے گا۔ دنیا میں بھی وہ دوست آپ کا وفادار، اور اس سے اگلی زندگی میں بھی اور اگلی جو منازل ہیں ان میں بھی وہ آپ کے ساتھ پوری وفاداری کے ساتھ جو دوستی کا حق ہے وہ ادا کرے گا۔ انسان کا وہ دوست اس کا نیک عمل ہے۔ یاد رکھیے، حدیث میں آتا ہے میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، یتبع المیت ثلاثہ اہلہ ومالہ وعملہ۔ میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کے اہل و عیال، اس کا مال اور اس کے اعمال۔ 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، اس کے اہل و عیال اور اس کا مال۔ وَيَبْقَى عَمَلُهُ، ایک اس کا ساتھی اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کا نام ہے اس کے نیک اعمال۔ آپ اپنی زندگی میں یہ مشاہدہ کرتے ہیں، ہر ایک اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، ہر ایک جانتا ہے، اور ہر ایک کو پورا یقین ہے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے کہ آدمی کی اولاد، والدین، رشتہ دار، دوست احباب، اس کا مال، اس کے اثاثے سب یہیں رہ جاتے ہیں۔ اس بات میں کسی کو کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ شک اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ایسا کبھی ہوا ہی نہیں کہ کسی کے اہل و عیال اور کسی کا مال اس کے ساتھ چلا گیا ہو۔ کوئی ایک واقعہ بھی دنیا میں نہیں ہے۔ اس لیے ہر ایک کو اس بات کا پکا یقین ہے اور ہر ایک اس بات کا انکار نہیں کر سکتا، ہر ایک کو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی دولت، اس کے اثاثے، اس کا مال اور اس کے رشتہ دار، اس کے اعزاء اور اقربا سب یہیں رہ جاتے ہیں۔ وہ اکیلا رخت سفر باندھ کر اگلی منزل کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک شے جاتی ہے، وہ اس کے نیک اعمال ہیں، اور اس کی بھی 2 شکلیں ہیں، نیک اعمال ہوں یا برے اعمال ہوں، اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ اب میرے بھائیو، یہ بات بھی یاد رکھیے کہ دنیا کی زندگی میں اتنی مشکلات نہیں ہیں جتنی مشکلات اگلی زندگی میں ہیں۔ دنیا کی مشکلات ہلکی بھی ہیں اور عارضی بھی ہیں، اور اگلی مشکلات
انتہائی خوفناک باری اور ہمیشہ کے لیے ہیں، جس کو اگلی زندگی میں پریشانی لاحق ہوگی یا جس کی اگلی زندگی برباد ہوگی یا وہ اس میں ناکام ہو جائے گا، تو اس کی ناکامی اور بربادی ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور اگر کوئی دنیا کی زندگی میں ناکام ہو گیا تو یہ ناکامی عارضی ہے، اس لیے کہ دنیا نے ختم ہو جانا ہے، اس نے مر جانا ہے، مر جائے گا تو اس کی دنیا ختم ہو جائے گی۔ دنیا کی پریشانیاں عارضی بھی ہیں اور آخرت کی پریشانیوں کے مقابلے میں ہلکی اور چھوٹی بھی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں انسان کو کوئی پریشانی آ جائے، اس کو کوئی تکلیف ہو جائے، تو اس کی مدد کرنے والے، اس کا ساتھ دینے والے، اس سے تعاون کرنے والے بے شمار لوگ ہوتے ہیں۔ انسان کی اولاد اس کے سامنے یوں کھڑی ہو جاتی ہے کہ میرے پاپا کو، میری ماما کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ وہ مال بھی خرچ کرتے ہیں، وہ وقت بھی دیتے ہیں، وہ ساری قربانی دیتے ہیں۔ اور اگر ماں باپ زندہ ہوں تو پھر ان کی دعاؤں کے کیا کہنے، کہ اولاد کو تھوڑی سی تکلیف ہو جائے تو ان کے ہاتھ اللہ کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اچھے دوست، اعزاء اقربا جو مشکل وقت میں کام آنے والے ہیں، وہ بھی دوڑ کے پاس آ جاتے ہیں، بھائی آپ کو کیا پریشانی ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے، ہر طرح کا تعاون کرتے ہیں، ہر طرح کی تسلی دیتے ہیں۔ اور انسان کا غم غلط ہو جاتا ہے، اس کی پریشانیوں میں کمی آ جاتی ہے، اس کی تکلیف تو اللہ کے حکم سے ہی دور ہوگی، لیکن کم از کم ان دوست احباب کی تسلی سے، ان دوست احباب کے تعاون سے اس کو اطمینان ہو جاتا ہے، اس کی تکلیف میں کمی آ جاتی ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں مال اور دولت کے ذریعے آدمی ہر طرح کی آسائش حاصل کر لیتا ہے، ہر طرح کے فیورز حاصل کر لیتا ہے، بلکہ انڈیو فیورز بھی حاصل کر لیتا ہے۔ مال خرچ کر کے آپ وہ مراعات بھی لے سکتے ہیں جن کے آپ حقدار نہیں ہیں۔ انڈیو فیورز ہر طرف سے آپ مال کے ذریعے خرید سکتے ہیں۔ اور پھر سفارش کا کلچر بھی دیکھ لیجئے، اس کے سے بھی آپ اپنا جائز کام بھی نکلوا سکتے ہیں اور ناجائز بھی نکلوا سکتے ہیں۔ یہ سارے وہ ذرائع ہیں، وہ اسباب ہیں، وہ ریسورسز ہیں، وہ واسطے ہیں جو انسان دنیا میں استعمال کرتا ہے اور اس کی مشکلات اور تکالیف میں کمی آتی ہے یا اس کی مشکلات اور تکالیف ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن جو اگلی زندگی ہے وہاں ان اسباب، ذرائع اور واسطوں میں سے کوئی بھی واسطہ موجود نہیں ہوتا۔ جب مجھے اور آپ کو قبر میں چھوڑ کے ہمارے لوائقین، ہمارے دوست احباب واپس آ جائیں گے تو تب نہ ہماری ماں ہماری مدد کر سکتی ہے، نہ باپ ہمارے ساتھ تعاون کر سکتا ہے، نہ اولاد قبر کے سوالات اور جوابات میں ہماری کوئی مدد کر سکتی ہے، نہ کوئی ہمارے مولوی صاحب، نہ کوئی پیر صاحب، نہ کوئی سیاسی قائد، نہ مذہبی قائد، نہ ہماری پارٹی سیاسی یا مذہبی، نہ ہمارے رشتہ دار، نہ ہماری برادری، نہ ہمارے محلے والے، نہ ہمارا قبضہ گروپ، نہ ہمارا وہ کھڑپینچ دوستوں کا گروپ جو دنیا میں ہر ایک کو دہشت زدہ کرتا تھا، آج وہ وہاں مجھ سے کوئی تعاون نہیں کر سکتا، آپ سے کوئی تعاون نہیں کر سکتا، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ یہیں اسی دنیا میں چل پھر رہے ہیں، بے شک وہ مجھے اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہوں، میرے لیے دعائیں کرتے ہوں، لیکن میری جگہ نہ سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں اور نہ سوالوں کے جواب دینے میں مجھ سے کوئی تعاون کر سکتے ہیں۔ اسی طرح میرا وہ مال جو میرے پاس دنیا میں تھا اور میں یہیں چھوڑ کے گیا ہوں، وہ میری دکان ہے، میرا مکان ہے، میرے اثاثے ہیں، میرا بینک بیلنس ہے، یا وہ اولاد جو دنیا میں میرا اثاثہ تھی اور میرے ہر کام آتی تھی، آج قبر کی کال کوٹھڑی میں وہ میرے سوالوں کے جواب دینے میں میرے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر سکتی، آج میری کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا سوائے ایک دوست کے،
صرف ایک دوست ہے جو اللہ کے حضور میری سفارش کرے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو اللہ کے حضور میری سفارش کر سکے کہ اس کو چھوڑ دیجئے، اس کو عذاب سے بچا لیجئے، اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دیجئے، اس کو دلہن کی نیند سلا دیجئے، اس کے لیے قبر کو کشادہ کر دیجئے۔ صرف ایک دوست ہے کہ جو میرے ساتھ گیا ہے، باقی سارے ادھر ہی ہیں، باقی سب کا تعاون دنیا کی زندگی میں ہے، اگلی زندگی میں کوئی تعاون نہیں فی الحال۔ ہاں پیچھے سے وہ دعائیں کر سکتے ہیں، لیکن فی الحال جو قبر میں پریشانی میں ہوں میں، اور انتہائی پریشانی میں ہوں اور انتہائی خوفناک ماحول ہے، ابھی سر دست دنیا سے مجھے کسی طرح کا تعاون نہیں مل سکتا، دنیا والوں کا رابطہ مجھ سے کٹ گیا ہے۔ ہاں ایک دوست جو میرے ساتھ آیا ہے، جو میرا نیک عمل ہے، جو میری عبادت ہے، جو میری نیکی ہے، وہ نیکی اور وہ عبادت آج قبر میں بھی جب میں پریشان ہوں مجھے تسلی، جس کا چہرہ انتہائی خوبصورت، جس کے کپڑے انتہائی عمدہ، خود بڑا وجیح ہے، خوبصورت ہے، اور لباس بھی انتہائی شاندار اور خوبصورت پہنا ہوا ہے، اور پاکیزہ بہترین خوشبو لگائی ہوئی ہے، وہ کہ آ کے میت کو کہتا ہے، اس پریشان شخص کو کہتا ہے، ابشر بالذی یسرک، ابشر بالذی یسرک، اے شخص ایسی خوشخبری سن کہ جس سے تو خوش ہو جا، یعنی ایسی خوشخبری تجھے سنانے لگا ہوں کہ جس سے تو خوش ہو جائے گا، خوش ہونے والی خوشخبری سن، ابشر بالذی یسرک، ایسی خوشخبری ساتھ لایا ہوں کہ تجھے سناؤں گا تو تجھے تسلی ہو جائے گی، تجھے راحت مل جائے گی، تجھے سکون مل جائے گا، تجھے اطمینان مل جائے گا، تو خوش ہو جائے گا۔ وہ خوشخبری کیا ہے؟ ابشر برضوان من اللہ، ابشر برضوان من اللہ وجنات فیہا نعیم مقیم، میں تجھے خوشخبری سناتا ہوں اللہ رب العالمین کی رضا کی اور ان باغات کی کہ جو باغات ایسی نعمتوں سے بھرے ہوئے ہیں، جو نعمتیں ان باغات میں ہمیشہ رہیں گی، اور وہ باغات بھی سدا بہار ہیں، ہمیشہ رہیں۔ تو میت کو تسلی ہو جاتی ہے، پھر وہ اس سے پوچھتا ہے، اے خوبصورت چہرے والے تو کون ہے؟ تو اپنے ساتھ خیر لایا ہے، تجھ سے خیر عیاں ہو رہی ہے، تو کون ہے؟ تیرا تعارف کیا ہے؟ اب وہ میت کو اپنا تعارف کرواتا ہے، انا عملک الصالح، میں تیرا عمل صالح ہوں، میں خوبصورت شخص تیری نیکیوں کا مجموعہ ہوں، انا عملک الصالح، میں تیرے صالح اعمال ہوں۔ تو اس وقت میت کہے گی، ہائے یا ربی اقم الساعہ حتی ارجع الی اہلی و مالی، اے اللہ قیامت ابھی قائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل و عیال اور اپنے مال کے پاس واپس چلا جاؤں۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ قبر میں جب آدمی انتہائی پریشان اور اس کی کوئی مدد کرنے والا نہیں، اس سے کوئی تعاون کرنے والا نہیں، تو اس کا ایک دوست جو اس سے یہاں بھی وفاداری کا حق ادا کرنے آ گیا ہے کہ میرا یہ دوست پریشان نہ ہو جائے، آ کے اپنا تعارف کرواتا ہے، پہلے بشارت دیتا ہے پھر تعارف کرواتا ہے، انا عملک الصالح فواللہ ما علمتک الا کنت سریعا فی طاعت اللہ بطیعا فی معصیت اللہ فجزاک اللہ خیرا، میں تیرا وہ نیک عمل ہوں جو دنیا میں تو کیا کرتا تھا، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تجھے اچھا بدلہ دے، فجزاک اللہ خیرا۔ آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہوئی ہے نا کہ قبر میں عذاب کے فرشتے عذاب لے کے آتے ہیں تو سورہ ملک سامنے کھڑی ہو جاتی ہے،
اللہ اکبر، صحیح حدیث ہے، ہی المانعۃ من عذاب القبر، ہی المانعۃ من عذاب القبر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ ملک عذاب قبر سے نجات دلانے والی ہے۔ یہ 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ جو شخص اس کو رات کو سونے سے پہلے پڑھتا ہے یہ قبر میں اس کے لیے سفارش کرے۔ انسان کی وہ دعائیں جو عذاب قبر سے پناہ کے لیے ہیں، وہ قبر میں آ کے خوبصورت انسان کی شکل میں اس کو تسلی دیں گے۔ اب نماز کے آخر میں پڑھتے ہیں نا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر۔ اب صبح شام کے اذکار میں کہتے ہیں نا، عذاب قبر سے پناہ کے اذکار ہیں۔ صبح شام کے اذکار میں ایسے اذکار ہیں جن میں عذاب قبر سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ یہ روزانہ ایمان والا، اللہ پر یقین رکھنے والا یہ دعا اس کیفیت سے کرتا ہے، جب عذاب قبر کے الفاظ استعمال کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے کہ میں اللہ سے اس عذاب سے پناہ طلب کر رہا ہوں، اور یہ دعا اس کے لیے خزانہ ہے، یہ اس کی جمع پونجی ہے، یہی اس کی کل کائنات ہے کہ کل قبر میں اس کو اس کی وجہ سے تسلی ملے گی۔ سو میرے بھائیوں، یاد رکھیے یہ وہ نیک اعمال ہیں کہ جن کا ساتھ اس دنیا تک محدود نہیں ہے، بلکہ ان نیک اعمال کا اور ہمارا ساتھ آخر تک ہے، اور یہ ہمیں ہمیشہ کی کامیابی دلوانے تک ہمارا ساتھ دیں گے۔ نیک اعمال اس وقت تک ہمارا ساتھ دیں گے جب تک ہمیں ہمیشہ کی کامیابی نہیں مل جاتی۔ قبر کے مرحلے سے فارغ ہو کے آدمی حشر کے دن جب اللہ کے دربار میں کھڑا ہے، یہی نیک اعمال اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی رحمت جب ان میں شامل ہوگی تو آپ کے نیکی کا جو پلڑا اور ترازو ہے، اگر وہ نیکی کا پلڑا بھاری ہے تو آپ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ۔ یہ ساری نعمتیں جب اعمال نامہ وزنی ہے، نیک اعمال نے آپ کے ترازو کا ایک پلڑا وزنی کر دیا ہے، نیک اعمال والا جھک گیا ہے، گناہوں والا پلڑا اوپر ہے، وہ ہلکا ہے، آپ کامیاب ہو گئے۔ اس ترازو کے پلڑے میں وزن کس شے کا ہوگا؟ عقیدہ توحید اور آپ کے نیک اعمال کا۔ آپ کے ایمان اور آپ کے اعمال کا وزن ہوگا۔ اس وزن سے ترازو کا پلڑا بھاری اور نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہے، آپ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے ہیں۔ اور یہی روزہ اور یہی رمضان المبارک میں جو تراویح میں قرآن پڑھا اور سنا جاتا ہے، یہ قیامت کے دن انسان کی سفارش کرے گا۔ یہ نیک عمل ہے نا، روزہ بھی نیک عمل ہے، قیام اللیل بھی نیک عمل ہے۔ یہ قیام اللیل کہ جس میں پاکستان کی مساجد میں پہلے 5-6 دنوں میں جو تعداد ہوتی ہے، اگلے 6 اور 7ویں دن آدھی ہو جاتی ہے، اور ہر دفعہ ہم بہت زور لگاتے ہیں، ہر درس کے اندر، ہر خطبے کے اندر، آنے والے جو 2 جمعے ہوتے ہیں ان میں ضرور اس بات کا تذکرہ کرتا ہوں، لیکن واپسی نہیں ہوتی، بہت کم واپسی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، آدمی اپنے آپ کو کیوں دھوکہ دے رہا ہے؟ جو پہلے دن مسجد آیا ہے، کیا اسے یہ نہیں پتا کہ مسجد آنے کا حکم 12 مہینے 24 گھنٹے کے لیے ہے؟ کیا پہلے دن مسجد میں آنے کا حکم ہے؟ کیا پہلی تراویح میں آنے کا حکم ہے؟ کیا دوسری تراویح میں آنے کا حکم ہے؟ کیا بدنصیبی ہے پاکستان کے لوگوں کی؟ شاید دنیا میں کہیں ایسے نہیں ہوگا کہ پہلے 5-4 دنوں میں جو تعداد ہوتی ہے نماز تراویح میں، جو نمازوں میں تعداد ہوتی ہے، جب ایک ہفتہ گزرتا ہے وہ تعداد نصف پر چلی جاتی ہے، یا کم از کم اس میں 40% ریڈکشن ضرور ہوتی ہے، کمی آتی ہے۔ اول تو 50% تعداد کم ہوتی ہے، اگر 50 نہیں
تو منیمم آپ 40% تو ضرور ہے. 8 صفوں سے نماز تراویح شروع ہوئی تھی، 6، 5:30 اور آخری 4 جو تراویح کی رکعات ہوتی ہیں ان میں 4 صفیں یا 5 صفیں کر لیں، وہ 40% تو ہماری اپنی تعداد. اور ہم جتنا زور دیتے ہیں شاید ہی کو اتنا، ہم تو پیچھے پڑ جاتے ہیں. سچی بات ہے، میں تو درسوں میں اور جمعے میں بندوں کے پیچھے پڑ جاتا ہوں. ہر جگہ تذکرہ، ہر جگہ تذکرہ، ہر درس میں تذکرہ، خطبے میں تذکرہ. اللہ کے بندو، آپ سے کچھ نہیں مانگ رہے، آپ کی یہ توجہ چاہتے ہیں کہ یہ وہ نیک اعمال ہیں جن کو آپ جمع کریں گے تو آپ کا کام بن جائے گا. یہ رمضان میں بھی آپ مسجدوں سے بھاگ جائیں گے تو پھر کب آئیں گے؟ رمضان کے علاوہ تو مسجدیں میں سے بھی خالی ہیں پاکستان میں. وہ کورونا کے دوران جب مسجدوں کو بند کرنے والی بات ہے ہمارے 2 سال کی، جی بڑی سازش ہو گئی ہے، وہ تو مسجدوں سے دور کرنا چاہتے ہیں. بھائی آج کون سی سازش ہو رہی ہے بتائیں؟ آج SOPs کے حوالے سے سب کچھ بتا کے بھی حکومت کی طرف سے انتہائی نرمی کے کوئی نہیں پوچھ رہا آپ کو، ورنہ آپ کو SOPs کے مطابق تو نہیں بھی مسجد میں بیٹھے ہوئے، کوئی آپ کو نہیں روک رہا، پھر بھی مسجدیں خالی. تو یہ کس کا قصور ہے؟ یہودیوں کی سازش ہے یا ہماری بیوقوفی ہے؟ ہم تو ہر کام کو یہودیوں کی سازش کہہ کے جان چھڑا دیتے ہیں. بھائی اللہ کے بندو، اب کون سی روک رکاوٹ ہے مساجد میں آنے میں؟ کون سی پریشانی ہے مجھے اور آپ کو؟ یہ وہ نیک اعمال ہیں. قرآن سفارش کرے گا، روزہ سفارش کرے گا. اور یہ جو قرآن ہے یہ خاص کر قیام اللیل کا قرآن ہے، تراویح کے قرآن کی بات ہو رہی ہے. اس لیے کہ حدیث میں واضح الفاظ ہیں کہ قرآن کہے گا منعتہ النوم باللیل فشفعنی فیہ فیشفعان او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. امام ابن ماجہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن بندے کی سفارش کریں گے. روزہ کہے گا یا اللہ میں نے اس کو کھانے پینے سے روکا، میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں. اور قرآن کہے گا رات کو میں نے اسے سونے نہیں دیا، منعتہ النوم باللیل، میں نے اسے سونے نہیں دیا، یہ مجھے پڑھتا تھا یا سنتا تھا. یا تو آپ پڑھ رہے ہوں گے نا کھڑے ہو کے خود قیام میں، تو یا آپ قاری صاحب کے پیچھے سن رہے ہوں گے، قاری صاحب پڑھ رہے ہوں گے. بات ایک ہی ہے، پڑھنا ہے یا سننا ہے. یہ مجھے پڑھنے اور سننے کے لیے کھڑا تھا تھکاوٹ کے باوجود. فشفعنی فیہ، اے اللہ میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیشفعان، ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی. روزے کی سفارش بھی اور قرآن کی سفارش بھی قبول کی جائے گی، اور آدمی کو ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ سے نجات مل جائے گی. اللہ کے بندو، اس نیک عمل سے دوست اللہ اکبر یا رجال، اللہ